کوئی مزید گفتگو کرنا چاہے یا اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہے، ریپوٹیشن نہیں، کوئی اضافہ کرنا چاہے؟ جی میرے خیال سے یہاں پہ جو بات کی گئی ہے مدن پر ہی یا اس سے آگے سلسلے میں کہ متن اہم ہوتا ہے، تو پھر جو بات میں شاعری میں کر رہا ہوں اس کو میں ایک لائن میں لکھ کے میرے خیال میں جو شاعری ہوتی ہے وہ معنی سے ماورا ہوتی ہے، معنی تو بعد میں آتے ہیں، اس سے وہ کیا چیز نکل رہی ہے، یعنی بانگے درا کی اگر آپ پہلی لائن لے کے بانگے درا پڑھ لیں اس میں سے کون سا اتنا بڑا مضمون نکل رہا ہے، لیکن وہ سب سے خوبصورت لفظ ہے، کیوں وہ لکھنے بڑا پیارا ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ اختلاف کروں گا آپ کی لحاظ سے کہ معنی بعد میں آتی ہے، اصل شاعری ہوتی ہے، پوئٹری ہوتی ہے جس کے اندر ہے، جس کے اجمالیات ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز میں معنی کم درجے کا لیکن شاعری اعلیٰ درجے کی ہے تو وہ اچھا شعر ہوتا ہے۔ نہیں، اس پر تو ہمیں پھر یہ طے کرنا پڑے گا کہ شاعری معانی کس جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور شاعری کی جو ریڈیبلٹی ہے، اب ریڈیبلٹی کی بات ہے، ریڈیبلٹی کس جگہ پہ ہے؟ آپ اس کا یہ فیصلہ کر لیں، میں نے یہ کہا ہے، نہیں انہوں نے کہا، میں نے بس جو یہ بات کر رہے ہیں میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں۔ یہ بات میں آج انہیں کی بات سے یہ جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اقبال کی عظمت کیا اس نظم پر قائم ہے جس کا یہ حوالہ دے، بس اتنی بات کافی، یا مسجد کرتبہ یا والدہ مرحومہ کی یاد میں، یا ان کی جو سب سے آخری نظم ہے جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی بالکل، اور 2 سال پہلے لکھی 1936 میں لکھی، ابلیس کی مجلس شورا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ 20ویں صدی کی ہی نہیں بلکہ 21ویں صدی کی بھی دنیا کی سب سے بڑی نظم ہے۔ اگر آپ میرے سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ یہ ویسٹ لینڈ کو جو لوگ لے کر پھرتے ہیں سوائے اس کے رونے دھونے کے شہر اشوبی کے علاوہ اس میں ہے کیا؟ اقبال نے جو باتیں سودی نظام کے حوالے سے کہیں، کمیونزم کے حوالے سے کہیں، جو جمہوریت کے حوالے سے کہیں، جو اس میں یہ جو انسان کے اندر جو ہے طاقت یعنی کہ فاشزم کے حوالے سے کہیں، اس کے نتیجے میں کیا دوسری جنگ عظیم نہیں ہوئی؟ کیا 1 کروڑ آدمی یورپ کا نہیں مرا دوسری جنگ عظیم میں؟ بات میننگ میں نے یہ کہا تھا کہ بات اسلوب سے شروع ہوتی ہے لیکن اسلوب تک محدود رہ جائے وہ بڑی شاعری نہیں ہے۔ عظیم شاعری خیال کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن بھائی اسلوب ہی اگر ہے تو وہ تو شاعری ہی نہیں ہے۔ اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، شاعری وہ تو شاعری نہیں کہلائے گی، جب شاعری بن جائے گی یعنی کہ اس میں الفاظ کا وہ نشست و برخاست تو جتنے بھی زبان کے لوازمات ہیں، جتنی بھی پوئٹک ڈیوائسز ہیں، وہ ساری کی ساری ہوں گی تو شاعری بنے گی۔ اب شاعری تو بن گئی، کیا شاعری کس سطح کی بنے گی؟ اب آئے گا سوال کہ اس میں تھاٹ تو ایسے تو پھر پروین شاکر کی شاعری بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی، آپ بات کو اس تناظر میں دیکھا کریں، سننا جو ہوتا ہے وہ پہلا ہے۔ آپ کسی کو تنقید کرتے ہوئے پہلے سنیں کہ آپ کس بات سے اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے کہی نہیں جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ جی فرشت صاحب آپ کی بات پہنچ گئی، آپ جی ہاں، ایسا بہت اچھی غزل لگی مجھے، اور بات یہ ہے جو فرشت صاحب نے کہی بھی ہے کہ بحر جو ہے نا، ایک تو پہلی بات مجھے ایسا لگا کہ شاید جو ہے نا وہ بحر کی ٹرانس میں آ گیا، اور اس کی ٹرانس میں ہی اس نے وہ کہی غزل جس میں بہت خوبصورت امیجز اور تلازمے آئے، مطلب جھلک سے پہ رہا پہلے یہاں بارش جیسی نظم، خوابوں کے سرسبز سی گئی۔ اب اس میں ثقافتی اور مقامی جو ایک امیجز بنے ہیں، ماحول بنا ہے، وہ بھی اس کے اندر وہ اچھا لگتا ہے۔ ارض پر رہنے والیوں کے جب نرم گھاس پہ پاؤں چھلے، مجموعی سطح پر بھی یہ شعر خوبصورت لگتا ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ ایک شعر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ کوئل والا جو ہے، یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے اس غزل کا، اور یاد رہنے والا ہے کہ کوئل کی خود سے دیکھو ساری تحریر ہری ہوئی، خوبصورت لائن ہے یہ، اس کی خود سے
آپ کو پہلے جو ہے وہ ہری ہو رہی ہے اور اس سے وہ درد جاگ رہا ہے جو کہ اس کی کسی یادداشت میں کسی وقت میں کہیں کوئی اس کا حوالہ بنتا ہے، اس سے پرانے رسم اس کے جو کھل جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ یہ انہوں نے انورٹڈ کوما میں چند سہیلی یہ اس کو انورٹڈ کوما میں پورے شعر کو کیا، شاید مکالمہ ہے یا اس وجہ سے کیا یا مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اس وجہ سے ہے، یا تو میں نے سمجھا کہ پہلے اور دوسرا مصرع شاید کسی شاعر کا ہوگا تو یہ انہوں نے انورٹڈ کوما میں لگایا، اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. باہر چگری لگائیں اس کی وجہ سے بھی انہوں نے یہ بھی ایک ہمارا ایک ثقافتی امیج بنتا ہے اور اس کی وجہ سے تو ساری غزل جو ہے وہ ان چیزوں پر، لیکن اس کا ایک مجموعی تعصب کہ وہ شاید دراصل اس غزل میں کہنا کیا چاہتا ہے. فرق سے شعر ہیں، امیجز ہیں، ان کے اس کے ٹرانس میں ہے. جو گاندھی صاحب نے بات کی ہے مجھے ریلیونٹ لگی کافی کہ وہ جو ایک بات شاید اس کے بس امیجز کی اور ان چیزوں کے حصار میں اور بہر کے حصار میں. باقی جو فرزی صاحب نے بات کی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھ کے ان کی گہرائی میں جائیں، فرد در فرد آواز ہے، آنکھیں، آخری شعر کی بات کر رہا ہوں کہ بات کی آنکھیں ہیں اور وہ پھر صبحوں کی آوازیں ہیں، ہونٹ سلے ہیں، پرانے زخم کھلے ہیں، تازہ درد کا استقبال ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزوں میں اگر آپ ظاہر ہے ایک سطح پر ذرا ٹکڑوں کی شکل میں آپ چیزوں کو جانچیں گے تو آپ ذہن گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے. ایک بار کس میں گرامی بابر زیدی جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ مجھے گفتگو کا موقع دینے پر. میں جی غزل پر چند گزارشات جو ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا. میرے خیال سے ہماری جو معاصر غزل لکھی جا رہی ہے یہ المیہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ کلیشے کی شکل اختیار کر گئی بلکہ غزل پر کی جانے والی تنقید یا جو رائے ہے وہ بھی کلیشے کی سطح کو چھو رہی ہے. خال خال ہمیں کبھی ایسی غزل یا ایسی تخلیق دیکھنے کو ملتی ہے جس پہ ہمیں طے شدہ تنقیدی معیارات سے ہٹ کر گفتگو کرنے کا یا اسے پرکھنے کا موقع ملے. یہ جو غزل ابھی زیر غور ہے اس میں ایک سب سے اچھی جو اس کی خصوصیت ہے یا اس کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں اس میں موجود تخلیقی امکانات کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے یا اس کا موقع ملتا ہے. یہ ہم سے قطعی طور پر تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اسے جو طے شدہ تنقیدی ہمارے معیارات ہیں ان کے مطابق انہیں دیکھیں. جہاں تک وزن کا یا تنافر کا سوال ہے تو اس غزل میں کوئی بھی مصرع بے وزن نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے کم موجود ہے کسی بھی اعتبار سے. چند باتیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ غزل کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ ہم نے غزل کی روایات سے چن لی ہیں. غزل نے اپنی ارتقاء کے دور میں اپنے داخلی وجود میں انگنت تبدیلیاں قبول کی ہیں. غزل کی خارجی مجموعی حیت اگرچہ آج تک وہی برقرار ہے جس کی ابتدا سے چلی تھی، لیکن اس نے اپنی داخلی لچک کے باعث اپنے اندر بہت ساری گنجائش پیدا کی. یہی وجہ ہے کہ غزل کے اندر بے تحاشا تخلیقی امکانات پیدا ہوئے. یہی سلسلہ غزل میں معنی آفرینی کا باعث بنا، چونکہ شاعری بنیادی طور پر معنی آفرینی کا نام ہے. شاعری بنیادی طور پر استعاراتی زبان کا نام ہے. شاعری استعاراتی تلازموں کو جوڑ دینے کا نام ہے. اور انہی خصوصیات کے بدولت ہمیں شاعری مصوری کے قریب تر معلوم ہوتی ہے. شاعری اپنی صوتیات میں خوبصورتی کے باعث ہمیں موسیقی سے قریب تر معلوم ہوتی ہے. اور یہیں سے ہمیں جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ فنون اللطیفہ میں بھی عرفہ مقام کس طرح سے رکھتی ہے. تو یہ غزل جو ہے یہ ابہام رکھتی ہے. سب سے پہلا جو اس کا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ابہام ہے. ابہام شاعری کی خاصیت ہے، اس کے محاسن میں شمار کیا جاتا ہے. اور ابہام کی بھی وہ سطح ہے کہ جسے ہم تخلیقی ابہام کہہ سکتے ہیں. کہیں اشکال کا اگر ہمیں گمان ہو کہ ایسی صورت پیدا ہو رہی ہو کہ جہاں ہم شعری عناصر کے تلازموں کو جوڑ نہیں پا رہے
تو وہ چیز شاعری کے مائر میں شمار ہوگی. لیکن اس میں بھی اشارے کرتا ہوں اور وہ مصرے بھی بطور مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اس میں تخلیقی ابہام جو ہے وہ اس کا اندازہ ہوتا ہے، جس سے شاعری کے معنوی امکانات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کی حسن آفرینی بڑھتی ہے. بنیادی طور پر شاعر کا کام حسن کی پیشکش کرنا نہیں ہے. شاعر کا عرفہ مقام یہ ہے کہ وہ حسن آفرینی کو فروغ دے، وہ حسن کی پیشکاری نہ کرے، پیش کی گئی یا سوچی گئی تصاویر کو جن کا تو پیش نہ کر دے، بلکہ انہیں اپنے متخیلہ کی قوت اور متخیلہ کی توانائی کے ساتھ کچھ بڑھوتری کی صورت میں پیش کرے. شاعر زندگی کی حقیقتوں کو نہیں بتا رہا اس میں، شاعر حقیقتوں کے امکانات میں اضافہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، اس کا جو مطلع ہے وہ اتنا بھرپور اور توانا ہے کہ ہمیں اس سے شاعری کی تعریف جو ہے اس کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا ہے. کہ اس کا دوسرا مصرع دیکھیے کہ چہرہ جس کی ایک جھلک سے پیراہن پر پھول کھلے، تو چہرے کی ایک جھلک سے پیراہن پر پھول کھل دینا، اس کو اگر ہم نثر میں بھی لکھ دیں تو یہ بہت شاعرانہ بات ہے. شاعری ہے ہی ہے. غالب نے کہا تھا نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو یہ مضمون آفرینی ہے. اور پھر غالب نے تعریف بھی یہ کی کہ شاعری معنی آفرینی کا نام ہے. شاعری جو ہے وہ معنی آفرینی ہے، سمجھاتی نہیں ہے، سجھاتی ہے. شاعری سے ہم نے سمجھنا نہیں ہے، شاعری ہمیں سوجھنے پر مجبور کرے گی. یہی وجہ ہے کہ شاعری کا تخلیقیت سے گہرا تعلق ہے، نہ کہ تدریس سے. یا مجھے سرود کا ایک مصرع یاد آیا کہ میں کسی اور ہی عالم کی خبر لاتا ہوں، چمنستان میں اگر آنکھ ذرا لگتی ہے. تو شاعری تو کسی دوسرے عالم کے مضامین سے اکتساب کا نام ہے. اور صاحب آپ اپنی بات کو تھوڑا جی ایک اور شکریہ اور تفصیل ہو گیا. جی میں گزارش کروں گا کہ میری حلقے میں پہلی بار جو ہے وہ میں آیا ہوں، تو مجھے یہ سہولت استعمال کرنے دیجیے. جی جی میں آپ آپ کے ساتھ ہوں. اور بحیثیت بطور مہمان جو ہے میری گفتگو کو وہ تھوڑی سی آپ بولیں، اچھی بات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، بالکل آپ اچھی بات کر رہے ہیں. منفرد بات. میں نے کوشش کی ہے کہ میں غزل سے ہٹ کر کسی مباحثے کا حصہ نہ بنوں، اور آپ لہذا جائیے رکھیے، آپ جائیے، ہم سن رہے ہیں. اس لیے میں نے براہ راست غزل پہ بات کی ہے. جی تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے اس غزل کے بدولت کہ غزل کی بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں کہ جنہیں معاصر غزل نے چھوڑ دیا. مثال کے طور پر غزل کا گیت سے سنجوگ، غزل کا گیت کے پرتو کو اپنے پیراہن پر مل لینا، ہمیں اس میں اس کی مثال ملتی ہے. اگر ہم بہت سارے گیت نگاروں کو دیکھیں، میرا جی کی اگر ہم مثال لیں تو میرا جی نے جو غزلیں بھی کہی ہیں ان پر بھی ان کے گیتوں کا گہرا اثر موجود ہے. اس میں کرداروں کی ایسی پیشکش موجود ہے جہاں مصرع گیت کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے. یہ بات غزل کی کہ جو موسیقیت ہے، یہ جو اس کے صوتی تاثر ہے، اس میں ایک رومانویت، حسن بیان کی جو رومانویت ہے وہ پیدا کرتی ہے. جو رومانویت جو ہے بنیادی طور پر وہ حسن آفرینی ہے. ہر وہ چیز رومانٹک ہے جو بیوٹیفل ہے. تو میں اس کی طرف اشارہ کروں، جیسے یہ مصرے ہیں، چل چل رہی سہیلی آج آسمان پھاڑ کے تھگلی لگائیں. یہ گیت سے قریب تر مصرے ہیں. تھگلی لگائیں کہ ہم کو وہاں سے بادل کی پوشاک ملے. یہ مصرے غزل کے گیت کی موسیقیت کا جو پرتو ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہیں. ایک چیز جو میں نے کی کہ اس میں جو کردار کی جو پیشکاری ہے وہ غزل کے ایک اور لب و لہجے کی طرف اشارہ کرنے میں مدد دیتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، اس میں ایک شعر کے دونوں مصرے آپ کو اس میں کوما جو ہے وہ نظر آئے گا. یہ جو میں نے بھی پڑھے ہیں، چل چل رہی سہیلی، یہ دو کرداروں کی گفتگو ہے. یعنی غزل جو ہے وہ محض اپنے خیالات کو انڈیل دینے کا نام نہیں. انتظار حسین نے ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے شاعر کا ایک جو بڑا نقص ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی بہہ جاتا ہے. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس غزل میں شاعر جلدی بہا نہیں ہے، بلکہ اس نے بہت ٹھہراؤ کے ساتھ اپنی آوازوں میں بہت سارے افکار کو چھپاتے ہوئے، اپنے مصروں میں تخلیقی ابہام کو گنجائش دیتے ہوئے اس نے ایسے مناظر ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ جن سے ہم معنی اخذ کرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کی جمالیات کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ڈکشن کو، اس کی لفظیات سے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ اس سے اکثیر کر سکتے ہیں، اس سے حاصل کر سکتے ہیں. کچھ علامتیں ہیں جی اس میں جن میں ندرت ہے. شاعری کی جو بنیادی خصوصیات ہیں جنہیں ہم گنتے ہیں، بلکہ جو عرفہ خصوصیات ہیں، ان میں معنی آفرینی، ندرت خیال، جدت مضامین، طرفگی خیال، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج کی غزل میں معدوم ہو گئی ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتی.
ہمیں خیال بندی ملتی ہے لیکن جو طرفگی خیال ہے وہ نہیں ملتی، کہ ہمیں خیال جو ہے وہ مختلف اطراف میں گھماتا ہوا جو ہماری فکر کی شہجہتی ہے اس کو توڑتا ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور عالم کی سیر کروا سکے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ بارش جیسی نظمیں، بادل کی پوشاک، پتھریلے لوگ، باغ نسب، شجرے سے پھول کا گرنا، کوئل کی آواز سے ٹہنی کا ہری بھری ہونا، درد کا استقبال، صبح کی آوازیں، یہ مصرے ایسے ہیں جن میں جو پورے مصرے ایک علامتی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے جی کہ جو غزل کے جو مصرے ہیں ان کی صحیح معنوں میں ہم ابہام کا جو تعین ہے، مثلا کچھ دوستوں نے یقیناً اس پہ مزید بھی بات کریں گے کہ ابہام جو ہے وہ غزل میں موجود ہے تو اسے کس حد تک گنجائش دی جا سکتی ہے یا اس کو کس طرح سے پرکھا جا سکتا ہے۔ تو جو شعری عناصر ہیں، شعریات جو اس میں ہیں، اس کی تلازمہ بندی اگر ہمارے سامنے ایک ایسی تصویر بنا رہی ہے کہ جس سے ہم جو حظ بخشی کا کام کر سکے یا جسے ہم اپنی حس کی کسی بھی سطح پر محسوس کر سکیں، اس کا تعلق فقط سمجھ جانے سے نہیں ہے۔ مثلا ہم موسیقی یا میوزک کو سمجھ کے نہیں محسوس ہوتے، ہمارے سامنے ڈھول بج رہا ہو تو ہم اس کے معنی تلاش نہیں کرتے، یا میوزک ستار گٹار بجایا جائے تو ہم اس کی جو ہے وہ معنویت کی کھوج میں نہیں پڑتے، بلکہ اس کا جو تاثر ہے وہ ہمیں حسی سطح پر متاثر کرتا ہے۔ یہ فن پارے کی خصوصیت ہے، اور فن کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ وہ براہ راست ہونے کے بجائے چھپ کر اور انتہائی جو ہے وہ دھیمے طریقے سے ہمیں متاثر کرتا ہے۔ تو یہ جو خصوصیات ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اس غزل پہ مزید بھی دوست بات کریں گے تو اس پہ اس کی پرتیں جو ہیں وہ ضرور کھلیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ غزل کی روایت یہ ہے کہ اس کو کلٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو قاری پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کی بیشتر غزلیں مجھے جب اس میں کوشچن مارکس، کومے اور اس کے اندر سائن آف ایکسکلیمیشن لگے ہوئے نظر آتے ہیں تو مجھے ایک بڑی شدت سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کیا ان کو غزل کی روایت پر بھی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل قاری کا حق ہے، وہ اس کو اسی سے ہم ایک شعر کے ایمانی لہجے سے نکالتے ہیں، کہیں سوالیہ انداز میں اس کو پڑھتے ہیں، استجابیہ انداز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو فکس کر دیں گے پنکچویشن سے، تو یہ جو انہوں نے قومے والی بات بتائی ہے، یہ شاید شاعر کو یہ احساس ہے کہ آگے پڑھنے والا جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ایک رہنمائی۔ تو میں سمجھتا ہوں نہیں، شاعر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ قاری کی سطح پر اتر کے بات کرے، بلکہ اس قاری کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرے، نہیں کسی کی سمجھ میں آتی نہ آئے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک تو میں آپ سے معذرت خواہ صاحب کہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا اس حوالے سے، وہ ایک اچھی بات کر رہے تھے اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک اچھی گفتگو اور علمی گفتگو علمی انداز میں مجھے سننے کو ملی ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے تو میں بس مبارکباد دیتا ہوں دوسری دفعہ۔ بہت شکریہ جناب جی، پلیز سیکٹری صاحبہ اگرچہ اس میں کہنے کو کچھ نہیں رہا، واقعی نہیں، اتنی مفصل گفتگو ہم نے جب پہلے بات کی تھی کہ اجلاس تھوڑا جلدی شروع ہونا چاہیے، تو وہ اس کے پس منظر میں یہی بات کہ تخلیق کا حق ادا ہو جائے۔ تو یاسر کی جب ہم نے غزل یہاں پر کی تھی تو ہمیں معلوم تھا کہ اس غزل پر بہت بات ہوگی، کیونکہ یہ جدید غزل لکھنے والوں میں سے ہیں، اور جدید غزل کا سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ سمجھ آتے آتے اپنے پورے محاسن کے ساتھ تھوڑا وقت لیتی ہے، وہ آسان غزل نہیں ہوتی۔ اب ہمیں شروع میں اس میں جب ہم پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے کہ مجھ کا لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، بالکل عام فہم انداز نہیں ہے، قاری کی سطح کا نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے پڑھتے گئے تو وہ اس کا ردم بھی سمجھ آتا گیا، اس کی خوبصورتی بھی، اس کے معنی بھی، مطلب اپنے اندر ایک پوری خوبصورتی لیے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو جیسے جیسے گفتگو سے زیادہ جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے جا رہے ہیں یہ زیادہ پیاری لگنے لگ گئی ہے۔ اس پر مزید بات کو بالکل اس وقت
हो नहीं सकती क्योंकि جی काफ़ी कुछ हो गया। بہت ساری باتیں تو اس غزل پر آپ نے جس تفصیل سے ڈاکٹر محمد فرشی صاحب نے اور بابر علی زیدی نے اس غزل کے تمام حسن کو بیان کیا ہے، اس گفتگو کی ہے، اس کے حوالے سے غزل کی شاعری پر بات کی، اس میں بہت کم باتیں ایسی رہ جاتی ہیں جس کو میں پڑھاؤں۔ تو ایک بات کہ ایمبیگوٹی جو ہے وہ حسن ہوتی ہے شاعری، لیکن ایمبیگوٹی اس قدر اگر ہو جائے کہ سہیلی بوجھ پہیلی والی بات ہو تو وہ تو شاعری نہیں رہتی میرے خیال میں، اس کو کچھ اور نام دینا چاہیے۔ اس میں بہت خوبصورت تلازمہ کاری، جیسے میں نے کہا کہ مجھے سنتے ہوئے بھی اور پڑھتے ہوئے بھی ایک آدھ دوسرے پر میں، کیونکہ میں اب اس کا ماہر نہیں ہوں تو اندر ایک غزل ہے وجہ سے میں شاعری کرتا ہوں، تو مجھے لگا کہ کچھ ایسا اس میں مسئلہ ہے، لیکن وہ پھر بعد کی گفتگو سے عیاں ہوا کہ نہیں، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو آج کا ہمارا شاعر ہے یاسر اقبال، یہ صرف کسی بابی نظام کے تحت غزل نہیں لکھ رہا بلکہ اقتصادی بھی ہے، اس کو پتہ ہے اسرار غزل کا، اور یہ غزل کی تاریخ سے بھی واقف ہے، اس کا مطالعہ اچھا ہے اور جانتا ہے کہ کیسے غزل کہنا ہے۔ اس غزل میں ایک استادانہ انداز جو اس نے اپنایا ہے وہ سوچ سمجھ کر، ایسے نہیں ہے سوچا سمجھ بالکل تو اس کے انداز دیتے ہیں۔ باقی جتنے مصروں کی داد تھی اور جو ان میں تلازمات تھیں ان کی داد تھی، تو مجھے ایک تو خوشی ہوئی کہ یہ بدلا فرات سے نکل کر ہندوستان باقی کی طرف آتی ہوئی غزل نظر آتی ہے، یہ مجھے اچھا لگا اس کا۔ گنگا و جمنا کی طرف گنگا جمنا تھوڑی تکلیف ہو گئی، جمنا کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ بس تو اس طرف آئی ہے، اپنی مقامیت ہے اس میں، ہمارے اپنے رنگ ہیں، ہمارے اپنے لفظ ہیں، ہمارے اپنی تہذیب کا جو اظہار ہے، تو یہ بھی خوبصورت بات ہے اس میں اور مجھے اچھی لگی۔ دوسرا کہ میں نظم کا طالب علم ہوں تو مجھے اس میں نظمیں لگی، یہ جو ترکیب سازی ہے اور یہ جو انہوں نے استعارہ بنایا اور علامتیں بنائی ہیں یہ نظم کے انداز میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت جلد جو ہے نا میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ بھاگ کے نظم کی طرف ہے اور نظم کی طرف آنے کے ہم لوگ کو خوش آمدید۔ یہ اچھی پیشن گوئی ہے یا یہ ڈیموشن کی اچھی طرف؟ نہیں ہوگی لیکن میرے لیے اچھی ہوتی ہے۔ جی صاحب، جی علیکم الرحمان صاحب اپنی نظم پیش کریں۔ صالحہ ایک عزیزہ ایک بدنصیب سینئر ہے یار، ان کو لے دیں آپ۔ نہیں کوئی بات نہیں، یہاں پر یہاں صالحہ ایک بدنصیب لڑکی جو عین طالب شباب میں خون کے کینسر میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے جب اسے پہلی اور آخری بار دیکھا تو وہ تنہا اور اداس خاموش بیٹھی تھی، اس کا کینسر آخری مرحلے میں تھا۔ میری نظم شروع ہوئی مگر نظم کی اختتامی سطروں کے دن مکمل نہ ہوئے تھے کہ اس کی زندگی کے دن مکمل ہو گئے۔ اس دن ماں کی لڑکی کی بے بسی کا غرب اس کا دکھ شاید اس نظم میں کہیں کہہ گیا۔ وہ میں نے ابھی ریسنٹلی یہ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک دریا میں ہم بھی اتر جائیں، عنوان ہے۔ صالحہ کیا ہوا اس لیے آج اتنی تو خاموش ہے، مسکراتی نہیں کچھ بھی کہتی نہیں، خالی کر دے تجوری تو آنکھوں کی اب، اتنے ٹوٹے ہوئے خواب رکھے ہیں کیوں، پھینک باہر انہیں اپنی الماری سے، کون روکے گا تیرے لیے ساتھ، موت چپکے سے تیری سہیلی بنی، کوئی مہندی نہیں کوئی ڈولی نہیں، دن ہے تیرے لیے کس قدر مختصر، تیرے جیون کی اس پوٹلی میں کہیں پھولی بسری ہوئی چند یادیں ہیں بس، ان کی ٹوٹی ہوئی کرچیوں سے نہ کھیل، دیکھ رے دے یہ آنکھوں میں چپ جائیں گے، تجھ کو زخمی نہ کر دیں ایک بار پھر، بھیگے تکیے کی خاموشی یہ نمی ہم سے کہتی ہے روتی ہے تو رات بھر، بھیگے تکیے کی خاموشی یہ نمی ہم سے کہتی ہے روتی ہے تو رات بھر، کتنی بے بس ہے تو کتنی مجبور ہے،
یاد کرتی ہے کیوں ان سہاروں کو تو جو نہیں ہے کہیں، جو کہیں بھی نہیں. جو بھی قسمت میں لکھا ہوا ہے تیرے وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو ہو جائے گا. آبشاروں کی مانند بہتا ہے جو وقت کے بے قرار پانیوں میں کہیں تیری آنکھوں کا دریا اتر جائے. صالحہ یہ بتا یوں پلٹ کر تو ماضی میں جاتی ہے کیوں؟ وہ جو مٹی میں جا سوئی برسوں ہوئے ماں تجھے اس قدر یاد آتی ہے. گود میں اس کے سر رکھ کے رولے اگر تجھ کو جیون تو پھر بھی نہ مل پائے گا. اس لیے گن رہی ہے تو ہر سانس کو کیوں تیری رات کی صبح ہوتی نہیں، وقت رکتا نہیں، دن گزرتا نہیں. صالحہ جو بھی تھا تجھ کو تقدیر سے مل گیا. اس اندھیرے کو اپنا اجالا سمجھ، یہ اندھیرا نہیں تیری تقدیر ہے. اب خاموشی سے اس کو سویکار کر. صالحہ بس بھی کر، خالی کمرے کی اس تیرگی سے نکل، اپنی تنہائی کو نہ سہیلی بنا. وہم کیوں ہے تجھے اس قدر آج کل جو بھی کچھ ہے تیرے پاس تیرا نہیں. شام آئی تو شب نہ کبھی آئے گی، رات آ بھی گئی تو سویرا نہیں. صالحہ یہ سمجھ تو اکیلی نہیں، تجھ سے پہلے بھی تھے بعد میں بھی کئی لوگ آئے تھے آ کر چلے جائیں گے. اپنی اپنی کہانی کو کرتاس پر لوگ لکھتے ہیں، لکھ کر چلے جائیں گے. غم نہ کر اس تسلسل میں جیتے ہیں سب، ہم بھی آئے کئی اور بھی آئیں گے. اپنے انجام سے ہیں اگر بے خبر، ہم ہمیشہ یہاں پر نہ رہ پائیں گے. یہ جو لمحے ہیں کس کی یہ میراث ہے، ایک دریا میں ہم بھی اتر جائیں گے. جناب آپ نے نظم سماعت فرمائی، اس پر یہ نوٹ اور اس کے بعد پہلی بات اس سے شکر یہ ہے کہ یہ نظم اگر نوٹ کے بغیر ہوتی تو شاید ہم اس پر مزید غور کرتے اور اس کو اچھا پرپارا بنانے میں معاون ثابت ہوتی. ان کے شاید کے لیے کہ نوٹ نہ ہوتا تو پھر اس کو نظم پر محنت کرنا پڑتا. کسی بھی فن پارے کے سے پہلے وضاحت کرنا خود ایک آج کے جدید جو لٹریچر ہے اس میں اس کو مستحسن نہیں سمجھا جاتا. پھر دوسری بات اس کے اندر یہ ہوئی کہ یہ بالکل ایک جو ہے سرمن مجھے لگ رہا ہے، آپ خطبہ سا لگ رہا ہے جو کسی کو تسلی دینے والے عمومی قسم کی بات کرتے ہیں. یہ سب باتیں ہم کو معلوم نہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹل جو ہے طریقہ تھا اور یہ تو آج کی نظم کا بالکل نہیں ہے، یہ قطعاً نہیں. اس میں جو بات بھی خطبہ دیا گیا ہے وہ کوئی نہ پولیٹک ہے، یعنی نظم کی جو شعریات ہیں ان کے خلاف چلتا ہے. حتیٰ کہ عنوان کو لاسٹ میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ نظم کا کلائمیکس کیا یہی ہے. اگر نظم کا کلائمیکس یہی ہے تو عنوان خود ایک نظم ہے. بلکہ عنوان سے پہلے جو 4-5 فقرے ہیں نثر میں، ان کو اگر ٹکڑے کر کے لکھا جائے تو وہ خود ایک نظم ہے. تو یہ نظم ایک اچھی نظم بنتے بنتے ٹیکنیک کی وجہ سے رہ گئی. خلیق الرحمان جب 2-3 کتابوں کے میرے خیال میں 3 کتابیں ہیں البتہ 3 کتابوں کے بعد اگر ہم ایسی نظم پڑھیں گے تو ہم ان کو کوئی رعایت تو نہیں دے سکتے. ان سے ہم ایک ذمہ دار، بلکہ ہم کو آپ 3 کتابیں دینے والے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اضافہ کیا کر رہا ہے، کنٹریبیوٹ کیا کر رہا ہے. یہ نظم تو پارٹیسپیشن کے بھی اس میں زمرے میں نہیں رکھی جا سکتی، اچھی پارٹیسپیشن بھی نہیں ہے کوئی. تو مجھے تو یہ نظم جو ہے وہ میں صاف کہوں کہ شعری درجے پر متعین ہوتے ہوئے بھی مجھے آ رہی ہے جھجک کہ میں اس کو
اس مرتبے پر کیا کہوں، فائد نہیں ہے اس کی، بلکہ اس تک پہنچی نہیں. باقی باتیں تو پھر ہے کہ فن پارہ پہلے بنے، شعر پارہ بنے، تو پھر ہم کوئی بات بھی کر سکتے ہیں کہ اب اس پر ہم فنی بات کریں یا فکری بات. جی جس طرح نثر میں یا افسانے کی بابت کہا جاتا ہے کہ اگر وہ حقیقی واقعات ہیں تو ان کو ایک افسانہ بنانا بہت مشکل فن ہے. اس میں آپ حقیقت نگاری سے اتنا دامن چھوڑا ہی نہیں سکتے کہ افسانوی جتنا اس کے لوازمات ہیں اس کو پورا کر سکیں. کچھ کم و بیش یہی نظم کے ساتھ بھی معاملہ ہے. اس میں اگر آپ کوئی واقعہ لیتے ہیں یا کسی خاص چیز سے متاثر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، آپ ایک مشکل میں خود کو ڈال دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس صرف ایک تاثر ہے، صرف ایک تاثر، اور اسے آپ ہمدردی کا تاثر کہہ لیں یا کسی یاسیت سے نکالنے کا ایک جذبہ کہہ لیں. اس ایک تاثر کو پورے نظم میں پھیلانا کافی مشکل کام ہے. چونکہ خلیق بنیادی طور پر نظم کے بے انتہا خوبصورت شاعر ہیں اور یہ جس قدر رچاؤ کے ساتھ لکھتے ہیں اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. ہم نے جتنی بھی ان کے نظمیں پڑھی ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہم بغیر ان کی وہ ہاتھ میں ہے تو نظم سنیں گے تو اس پر بات کیسے کر سکیں گے. لیکن چونکہ یہ اس معیار یا اس چیز کی جو خلیق کی اپنی پہچان ہے اس پر نہیں ہے، یہ ایک تاثر ہے اور اوپر سے نیچے تک. اور نوٹ والی بات سے بھی ہم اتفاق کرتے ہیں کہ جب آپ کو فن پارہ دیتے ہیں تو اس سے پہلے اگر اس کی وضاحت نہیں کرتے تو اس کے بہت سارے معنی قاری اور نقاد ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور وہ ان کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے نوٹ دے دیا تو اس کو محدود کر دے گا. تو اس بات سے اتفاق ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ محض ایک واقعہ، ایک ہمدردی، ایک تاثر ہے جس کو پوری طرح اجاگر کرنے میں یا پوری طرح اس کو یوں کہہ لیں کہ ایسی نظم کم از کم کسی کا دل کو ہلا سکتے ہیں، اس کی آنکھوں میں نمی چلا سکتے ہیں، اور یہ نظم اس میں زیادہ کامیاب ہے.